میں ابھی آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ اس پہ پھر ساتھ آپ کی رائے لوں گا. میں ابھی پچھلے دنوں ٹریول کر رہا تھا، تو ایئر پلین میں میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تھے، وہ کسی شہر کے بڑے آفیسر تھے. آپ کو میں آف دی ریکارڈ بتا دوں گا ان کا نام بھی شہر بھی. شہر کا جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں نا پورے شہر، وہ ایک تھے. تو مجھے جانتے تھے، ان سے گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا یار کوئی آف دی ریکارڈ چیزیں بتائے نا، مزہ آئے. تو انہوں نے بتایا کہ یار ہم اس طرح چھاپے چھپے مارتے ہیں، کرتے ہیں فوڈ کے حوالے سے یہ وہ، اور آپ جو کچھ کھا رہے ہیں سب بھی گند کھا رہے ہیں، سب بھی غلط ہیں. میں نے کہا جی 5 اسٹارس پہ بھی چھاپے مارتے ہو؟ کہتے یار آپ کو کیا بتائیں، کچھ ایسے ریسٹورینٹ ہیں کہ اس پہ چھاپا مارنے کے لیے ہمیں ڈی جی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. اب وہ کیا کہانی ہے، کیا قصے ہیں، تو ایک تو یہ بتا دیں ان کی بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا بتائیں کہ پھر اس کا کیا سلوشن ہے. اگر بڑے ریسٹورینٹ، اس نے مجھے ریسٹورینٹ کا نام لے کے بتایا کہ لاہور میں گلبرگ میں فلاں فلاں ہے جہاں پہ ہم چھاپا نہیں مار سکتے جا کے، اور وہ بڑا آفیسر ہے، تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ وہ جس بڑے ریسٹورینٹ کا بتایا نا، ان میں سے ایک ریسٹورینٹ پہ بھی کچھ دن پہلے انہوں نے چھاپا مارا تھا، اس کے بعد سارا عملہ تبدیل ہو گیا تھا. جی انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اور اسی طرح باقیوں کا کہ بھی بہت اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں. جی آج سے نا کچھ عرصہ پہلے میرا ایک میرے پاس مخبریاں کہاں سے آتی ہیں؟ میرے پاس مخبریاں اللہ کے فضل سے میری اتنی گڈ ول بن گئی، لوگ میرے پہ ٹرسٹ کرتے. تو مجھے لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پہ یہ 2 نمبری ہو رہی، یہاں پہ یہ 2 نمبری ہو رہی. تو ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کا ایک کچن کا ایک جو ورکر تھا، اس نے مجھے اپروچ کیا. اس نے کہا سر کدی ساڈا کچن چیک کرو. اچھا. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے سر ساڈا کچن ہے بیسمنٹ. ٹھیک، میں اردو میں بتاتا ہوں، اس نے تو پنجابی میں کہا. کہتا ہے ہمارا کچن ہے بیسمنٹ میں، اوپر 200-250 کمرے ہیں، اور ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں ادھر کا لوڈ، ہمارے ان کمروں کا سیوریج کا لوڈ، اور جب بارش ہوتی ہے زیادہ تو سارا گٹروں کا پانی ابل کے تو ہمارے کچن میں سارا جمع ہوتا ہے، اور ہم اس پانی کے اندر کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر کے. جی 5 اسٹار ہوٹل. میں نے کہا کہ اچھا، اب میں نے کہا کہ اب میں نا اس کو ویریفائی کرتا ہوں. میں نے ایک اس کے جنرل مینیجر تھے ان سے پوچھا جو ریٹائر ہو چکے تھے، اس نے مجھے کہا کہ ہے اسی طرح یہ مسئلہ ہے سیوریج کا ادھر. میں نے انتظار کیا. ایک دفعہ لاہور میں 3-4 دن لگاتار بارش ہوئی، تو میں نے فوڈ والوں کو کہا، میں نے کہا کہ جی اس کو چیک کرنا. ہم نے اس نے مجھے کہا کہ میرے بس سے باہر ہے، ہم نہیں جا سکتے، جو ریلیونٹ آفیسر تھا. میں نے ڈی جی صاحب سے بات کی. ڈی جی صاحب مجھے انکار نہیں کر سکے. ان کے ساتھ پلان ہو گیا. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم بیک سائڈ سے جائیں گے، اور 11 بجے ان کا مینجمنٹ آتی ہے، ہم 10-10:30 بجے وہاں پہ 10 بجے انٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ان کے وہ مینجمنٹ آئے، ہم اس کو فٹافٹ کر کے چیک کر کے جو سیل یا جرمانہ کرنا ہے نا کر کے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور اگلے دن کا ٹائم طے ہو گیا. میں نے اپنی ٹیم کو پابند کر دیا، ڈی جی صاحب نے اپنا ریڈ پارٹی کو تشکیل دے دیا، اور ہم نے ٹھیک ہے رات کو لیٹ نائٹ ڈی جی صاحب نے بھی معذرت کر لی کہ نہیں جا سکتے. تو ہم نہیں گئے ادھر. ٹھیک ہے، یہ مجبوریاں ہیں اس ملک میں. 2 بڑے کلب لاہور کے، ٹھیک، جس کی ممبرشپ ملینز میں ہے، جس کے لیے لوگ سفارشیں کرواتے ہیں، ان کے کچنز اتنے گندے اور غلیظ کہ آپ کی سوچ ہے. ان میں سے ایک ہمارے دفتر کے قریب ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ آن ایئر نہیں ہو سکے تھے، اتنے اثر رسوخ والے تھے. میں پروگرام کر کے اپنے آفس پہنچا ہوں. میرے جو کنٹرولر پروگرامز تھے اس چینل کے، جن دنوں میں اس پہ کام کرتا تھا، تو وہ انتظار میں تھے کہ جی آپ کو چیئرمین صاحب بلا رہے ہیں. جو سیدھا وہاں لے گئے، انہوں نے کہا پٹی صاحب تسی کی کر کے آئے ہو؟ جی. میں کہا کیوں کیوں؟ میں کہا جی ہو رہا. نہیں پٹی صاحب نہیں چلنا پروگرام. جی بڑا میں نے رویا پیٹا. ٹھیک، نہ وہ چند دیا، نہ اس کی تصویر بھی نہیں مجھے اپلوڈ کرنے دی. اور وہ اس وقت بندے موجود تھے، کیمروں میں سے کارڈ نکال کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. نہیں چلا. تو سر سلوشن کیا؟
پھر اب ہر انسان کا دل کرتا ہے یار باہر جا کے کھانا کھا لے. اچھا یہ جو آپ نے کام کیا اس سے جہاں تک میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ تبدیلی تو کچھ نہ کچھ ضرور آئی. کچھ لوگوں میں ریسٹورینٹس میں خوف آیا ہے, کچھ نے, بہت سارے اب ایسے ریسٹورینٹس ہیں جنہوں نے کچن اوپن کیا کہ بھائی آپ آئے ہو, آپ آ کے ہمارا کچن دیکھ سکتے ہو, لیکن آپ گھر پہ بیٹھے آن لائن آرڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کہاں پہ تیار ہو رہا ہے. تو سولوشن کیا ہے؟ کیا لوگ باہر سے کھانا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں بالکل کھائیں. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 95% چیزیں جو ہے نا وہ اب ریسٹورینٹ جو سول ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں, جہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جیورسڈکشن ہے, جی وہاں پہ تو آپ تسلی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, لیکن ابھی کراچی میں بھی بہت کام ہونے والا ہے. بہت کچھ ہے کراچی میں. میں نے وہاں پہ کافی میں ایپیسوڈز کر کے آیا ہوں, پروگرام میں کر کے آیا ہوں. وہاں ابھی بہت کام ہونے والا ہے. کے پی میں کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی وہاں بہت کام ہونے والا ہے. بلوچستان اور کشمیر میں, گلگت بلتستان میں تو ابھی کچھ کام ہوا ہی نہیں. کشمیر والے اب کچھ شروع ہوئے ہیں, لیکن ابھی بڑا کام ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ابھی وہ سفر ابھی رہتا ہے. ہم نے کیا کیا جی؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس اویئرنیس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو میں آہستہ آہستہ موٹیویٹ کر رہا ہوں. جیسے آپ کے آج اس ویڈیو کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ آپ لیبل پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے انگریڈینٹس پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے. بھئی جو لوگ خود اپنے آپ کو دودھ نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو دودھ ماننے جا رہے ہیں, صحیح بات ہے. جو پانی کی بوتل خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فلٹرڈ واٹر ہیں, آپ اسے منرل واٹر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو جوس والا خود کہتا ہے کہ ہم نے اس میں آرٹیفیشل فلیور ڈالا ہوا ہے, کوئی پھل نام کی شے ہی نہیں ہے, آپ اس کو جوس ماننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لیبل تو غور سے پڑھیں. ایسے برانڈ ہیں جن کو لوگ مکھن سمجھ کے خرید رہے ہیں, اور اس میں اور بناسپتی گھی میں کوئی خاص فرق کوئی نہیں ہے. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ آپ لیبل تو پڑھیں, لیبل پڑھنا سیکھیں, جس سے لیبل پڑھنا سیکھیں, مزید بھی بہتری آ سکتی ہے. اگر کوئی نئی چیز سمجھ آتی تو گوگل کر لیں, پھر بھی نہیں آتی تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں. میں نے وہاں پہ ایک پروڈکٹ کو میں پکڑتا جاتا ہوں, اور اس کو میں یار فوڈ کے حوالے سے میں اگر آپ کو پاکستان میں نہیں دنیا میں ریکمینڈ کروں تو محسن بھٹی صاحب کا چینل ہے. کوئی انفارمیشن آپ کو کسی پروڈکٹ کے حوالے سے فوڈ کی کہ اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, دونوں ان کا محسن بھٹی کے نام سے ہے. اچھا اگر اس میں لوگ آپ کو کوئی سجیشن دیں, کوئی کمنٹ کریں آ کے جی اس پروڈکٹ پہ کر دیں, آپ پھر اس پہ بھی ریویو کر دیں گے. میں کمنٹس پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ادھر سے آئیڈیاز لیتا ہوں کہ یار لوگوں کو کیا چیز چاہیے. ٹھیک ہے. میں پھر اس پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہو. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پروڈکٹ ریویوز ہیں, میں مختلف, آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس پہ مختلف برانڈز کو میں نے پکڑ دیکھا بہت سارے. اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو برانڈز ہیں یہ پھر اس کو اس طریقے سے ان کے کوئی سیٹ اپ ہے یا سسٹم ہے کہ یہ اس کو محدود کروا دیتے ہیں, رپورٹ کرواتے ہیں کہ ریچ نہ بڑھے وہ. لیکن بھائی اپنا فائدہ کرنا چاہیے, جا کے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ میرے پہ دباؤ آتے ہیں. میں جس جگہ پہ جاب کرتا ہوں مجھے وہاں پہ دباؤ آتے ہیں کہ جی بھٹی صاحب نے کہو باز آ جان جی. ٹھیک. لیکن میں پھر بھی جنگ لڑتا رہتا ہوں. میں کچھ دن کے لیے روکوں گا, پھر اس کے بعد کچھ دن نکال کے پھر کوئی نہ کوئی اپلوڈ کر دوں گا. تو میں وہ کرتا رہتا ہوں. نہیں یہ تو بڑا جی نیکی کا کام ہے, آپ کو کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے.